باغات کے شہر میں مونسون کا چوتھا سپیل، شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں بوندا باندی تو کہیں تیز دھوپ میں بارش۔ کچا جیل روڈ، اکبر چوک اور برکت مارکیٹ کے اطراف بادل برس پڑے۔ شاد باغ، عامر ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور غازی روڈ پر بھی ابر رحمت بارش کے بعد ہپس مزید بڑھ گئی۔ خبردار، ہوشیار، بارشیں ہوں گی موسلا دھار۔ پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا، کہا بارشوں کا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے کہا بڑے شہروں کی انتظامیہ الرٹ رہے اور پیشگی انتظامات بروقت مکمل کرے۔ بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، تکنیکی خرابیوں کی بھرمار، سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے اوور لوڈڈ ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات میں اضافہ۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، معمولات زندگی متاثر، کاروباری طبقہ بھی مشکلات سے دوچار۔ سیاسی بساط پر بڑی ہلچل، بڑے بڑے نام پارٹی چھوڑنے لگے۔ میاں نواز شریف کے سابق پولیٹیکل سیکرٹری آصف کرمانی کا نون لیگ چھوڑنے کا اعلان۔ سابق وفاقی وزیر شفقت محمود نے بھی پی ٹی آئی کو خیرآباد کہہ دیا، کہا سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں کیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے اپوزیشن کی حکمت عملی تیار، اپوزیشن کا 11 معطل ہونے والے ارکان کے لیے ایوان میں احتجاج کا فیصلہ۔ اپوزیشن کی ریکویزیشن پر بلایا جانے والا اجلاس کل 3 بجے ہوگا۔ ایجنڈے میں امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی بھی شامل۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، چند نامزدگیوں پر پارٹی رہنما اور کارکنوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق فلک جاوید اور رابعہ باجوہ کی نامزدگی پر رہنماؤں نے اختلاف کیا۔ رہنماؤں نے تحفظات سینئر قیادت تک پہنچا دیے۔ انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے، ان چوروں کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ عوام انہیں جان چکے ہیں اور ہم ان کا محاسبہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ گورنمنٹ چند دنوں کی مہمان ہے۔ پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہی ہے۔ فارم 47 کی حکومت چند روز کی مہمان ہے۔ پی ٹی آئی وفاق میں سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے۔ صدر پی ٹی آئی لاہور ازور گجر کی لاہور رنگ سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی عوام کی حقیقی جماعت ہے، وفاق اور پنجاب حکومت کے دن گنے جا چکے۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کے معاملے پر پیش رفت، شارٹ لسٹ ارکان اسمبلی کو لاہور طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر نون لیگ نواز شریف کل صوبائی کابینہ کے لیے ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ پارلیمانی سیکرٹریز میں اتحادی جماعتوں کے ارکان کو بھی شامل کرنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بڑا اقدام، ٹیفٹا اداروں میں جدید کورسز پڑھانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے ٹیفٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا حکم دے دیا، کہا پنجاب میں مضبوط فنی تعلیم کا ماڈل نظام بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ مہنگائی اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ عرب ممالک سمیت یورپین ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا۔ گزشتہ مالی سال سمندر پار پاکستانیوں نے بیرون ملک سے 30 ارب 30 کروڑ ڈالر بھیجے۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بری خبر، بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ₹2.10 فی یونٹ اضافے کی درخواست جمع کرا دی۔ بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست پر نیفرا 30 جولائی کو سماعت کرے گا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ، کہا بجلی قیمت میں اضافے پر حکمران مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 26 جولائی کو اسلام آباد میں تاریخ ساز دھرنا کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہے کہ یہاں پر پریشان ہے کہ 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، 18,000 روپیہ بجلی کا بل، 2 پنکھوں کا اتارنا پڑتا ہے۔ اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پر شہری اپنے گھر کا پانی سیوریج ملا لے کر آئے ہیں کہ سارے ٹیکس دیتا ہوں، سارے بل اتارتا ہوں، مگر پھر بھی مجبور ہوں یہ گندا پانی استعمال کرنے پہ۔ مہنگائی اور ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر چوک عاشق آباد میں احتجاجی مظاہرہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ احتجاج کی قیادت امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ نے کی، کہا لوڈ شیڈنگ اور حکومتی مظالم کے خلاف عوام سڑکوں پر آئے۔
بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کارروائیاں تیز، 24 گھنٹے میں 18 بجلی چور گرفتار، مجموعی طور پر 486 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ حکام کے مطابق پکڑے گئے کنیکشنز میں 14 کمرشل، 13 زرعی اور 457 گھریلو شامل۔ جنرل ہسپتال کے سامنے خاتون نے رکشے میں 2 بچیوں کو جنم دے دیا، ڈاکٹرز نے ماں اور بچیوں کی زندگیاں بچا لیں۔ لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز نے رکشے میں ہی زچگی کا عمل پورا کیا۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی کا کہنا ہے کہ دونوں بیٹیوں کو نرسری میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے اغوا اور ڈکیتی میں ملوث خاتون سمیت 4 افراد گرفتار، پولیس ذرائع کے مطابق سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزموں کو پکڑا گیا۔ خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے والی خاتون آمنہ عروج بھی شامل، ملزموں کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد۔ ایف آئی اے امیگریشن کا ایکشن، جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام بنا دی، محمد عرفان نامی مسافر کو آف لوڈ کر دیا۔ ملزم کے مطابق یاسین اور اویس نامی ایجنٹ نے بیرون ملک بھیجنے کے لیے 15 لاکھ روپے لیے تھے۔ پہلا ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن خواتین کی آواز بن گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹویٹ۔ مریم نواز نے لکھا، 22 اپریل سے اب تک 50,000 شکایات موصول ہوئیں، 3092 کیسز پر تفتیش جاری، 803 کیسز کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب پولیس ملازمین کے بچوں کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، بیماریوں کا شکار بچوں کو علاج معالجے کے لیے 21,50,000 روپے جاری کر دیے، کہا بچوں کی ہیلتھ اور ایجوکیشن ویلفیئر کے لیے مزید اقدامات جاری رہیں گے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس کی پرفارمنس انڈیکیٹرز متعارف کرانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا، مختلف ونگز کی کارکردگی کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ سی سی پی او کا تفتیش کے معیار کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی یقینی بنانے کا مشن، شہر میں 70 مجالس اور 7 جلوسوں کا انعقاد ہوا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران نے کہا، چیکنگ کے بغیر کسی شخص کو جلوس میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ سی ٹی او امارہ اتر کے حکم پر روڈ سیفٹی ایجوکیشن کا دائرہ وسیع، رواں سال ٹرانسپورٹ سیکٹر اور مختلف اداروں میں 23 روڈ سیفٹی سیمینارز کا انعقاد۔ سی سی ٹی او لاہور کے مطابق شہریوں کو آڈیوز اور ویڈیوز کی مدد سے ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد، وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود اور چیئرمین ٹیسٹ کمیٹی ڈاکٹر ممتاز انور کا امتحانی مراکز کا دورہ، کہا 32,000 سے زائد طلباء نے ٹیسٹ کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے۔ اور ملی نغموں کی موسیقی ترتیب دینے والے خلیل احمد کی 27ویں برسی، وطن کی مٹی گواہ رہنا اور ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، ملی نغمے آج بھی مقبول۔ خلیل احمد نے دامن، خاموش رہو، کنیز، مجاہد، میرے محبوب، آنچ اور معصوم فلم کی موسیقی ترتیب دی۔